آپ کو معلوم ہے صحابی کا مقام کیا ہوتا ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے بعد میں آنے والے ولی کا بھی وہ مقام نہیں ہوتا جو صحابی کا مقام ہوتا ہے. دنیا میں بعد میں جتنے بھی اللہ والے پیدا ہوئے وہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن کوئی بھی ولی رتبے میں مرتبے میں نبی کے کسی صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا، نبی کے کسی صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اور حضرت عثمان ذی النورین ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی، مشکلیں برداشت کی، مصائب برداشت کیے، اپنوں نے ٹھکرایا، اپنی جائیداد کو چھوڑنا پڑا، علاقے کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا. تو طرح طرح کی تکالیفیں برداشت کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام ایسا تھا، جیسا کہ میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے عرض کیا کہ کسی نے آپ کے سامنے حضرت عثمان ذی النورین کے حوالے سے کوئی غلط بات کہی تو آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو جو حضرت عثمان کے لیے برا بھلا بولے، ان کے لیے لعنت بھیجے. کیونکہ میں نے عثمان کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے جب وحی نازل ہوتی، اور وحی نازل ہوتی تو اللہ کے وسلم عثمان سے کہتے کہ عثمان اس وحی کو لکھو، اس وحی کو لکھو. اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں جو مقرب ہے اسی کو یہ مقام دیا جا سکتا ہے، ہر کسی کو یہ مقام نہیں دیا جا سکتا. اور وہ عثمان ذی النورین ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے عثمان سے راضی ہے، آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ ضرر نہیں دے گا، نقصان نہیں دے گا. وہ عثمان ذی النورین ہیں جن کو خود صاحب نبوت کی زبان سے جنت کی بشارت ملی ہے، جنت کی بشارت ملی ہے. آپ کی زندگی کے یہ واقعات کیوں ہمارے لیے اہم ہیں؟ اس لیے سمجھنا اہم ہے. تو جب اتنا اونچا آپ کا دینی مقام ہے، دینی رتبہ ہے، دینی مرتبہ ہے، کیونکہ بعد میں آنے والا ہر انسان امید تو کر سکتا ہے، اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھنے کی تلقین بھی ہے، حکم بھی ہے ہمیں کہ ہم جنتی ہوں گے، اللہ اپنے کرم سے ہمیں جنت میں پہنچائے گا. لیکن یقینی دعویٰ جو ہے وہ کوئی بندہ خدا نہیں کر سکتا کہ ہاں بھائی میں جنتی ہوں، فائنلی میں جنتی ہوں. ہاں امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، سجدوں کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اپنے دین سے ہمیں وابستہ رکھا، اور بار بار ہم اللہ کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمیں جنت عطا فرما. تو امید تو رکھنی ہے ہر مسلمان کے لیے کہ ہم جنتی ہیں، مگر یقین کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن جن صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے جن نفوس قدسیہ کے بارے میں زبان رسالت سے جنت کی بشارت ہوئی ہے، ان کے جنتی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ان کے جنتی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان ذی النورین ہو، مولا کائنات ہو، اور اسی طرح کیا ہے حضرت حسنین و کریمین ہو، سیدہ طاہرہ، حضرت خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام ہو. یہ اللہ کے رسول کے وہ برگزیدہ محبوب ہستیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے، جن کو زبان رسالت سے جنت کی بشارت ملی. اور عملی میدان بھی ایسا ہے. حضرت عثمان ذی النورین کے حوالے سے آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی بہت سی کتابوں میں یہ باتیں مل جائیں گی. بالخصوص حافظ ابن رجب نے کیا ہے اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا، اور بھی تاریخی کتابوں میں عام طور پہ کیا ہے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عثمان ذی النورین ایسی شخصیت تھی، راتوں میں جب تہجد کی نماز پڑھتے تو ایک رکعت میں پوری مکمل قرآن ختم کرتے تھے، پوری مکمل قرآن ختم کرتے تھے ایک رکعت میں. تو اس سے عبادت کا بھی تقدس معلوم ہوتا ہے کہ کیسے عبادت گزار تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کی وابستگی کیسی تھی. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. شہید ہوئے، دشمنوں کے ساتھ معرکہ آرائی ہوئی، کسی میدان میں گئے تھے آپ، اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہوئے. بہت سے صحابہ شہید ہوئے ایسا بھی نہیں، بلکہ آپ اسلام کا سب سے مقدس مقام مدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ میں تھے آپ، اور وہاں کسی کافر کی تو انٹری نہیں ہو سکتی،
کسی اسلام کے نہیں ماننے والے کی تو انٹری نہیں ہو سکتی، ایسے علاقے میں تھے، اور تھے بھی کس منصب پر؟ خلافت کے منصب پر تھے آپ۔ پوری اسلامی دنیا اور اس کی فوج آپ کے ہاتھ میں تھی، پوری اسلامی دنیا اور اس کی فوج آپ کے ہاتھ میں تھی، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ آپ کے فیور میں تھے، آپ کی موافقت میں تھے، اور ہر اعتبار سے اللہ نے آپ کو پہلے ہی سے صاحب ثروت بنایا تھا۔ اسی لیے صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان کا نام آتا ہے تو ہم صرف عثمان نہیں کہتے، عثمان غنی کہتے ہیں۔ غنی کا معنی ہی عربی میں مالدار کا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو خاندانی طور پہ کیا ہے، صاحب ثروت بنایا تھا۔ نہ مال کی کمی ہے، نہ پاور کی کمی ہے، نہ طاقت کی کمی ہے، اور ادھر دینی اعتبار سے آپ کی جلالت شان یہ ہے، آپ کا تقدس یہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ 2 بیٹیاں آپ کی انتقال کر جانے کے بعد آقا یہ فرما رہے ہوں کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا، تو یہ آپ کے تقدس کو، آپ کے مقام کو سمجھانے والی باتیں ہیں۔